بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت امام حسین کا دن ہے، 9 محرم ہے۔ ان کا تذکرہ نہ ہو تو بات ہی نہیں بنتی۔ حضرت امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو قیامت تک ظلم اور جبر کے ساتھ مفاہمت کو سندی جواز مل جاتا۔ لوگ کہتے کہ جب نواسۂ رسول نے یزید کو قبول کر لیا، اس کے ظلم، جبر اور زیادتی کے باوجود، اس نواسۂ رسول نے جس کو گھٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، جس کے کان میں اذان رسول پاک نے دی، جس کو حضور اپنا لعاب منہ میں دیتے رہے، جو حضور کے کندھوں پر کھیلتا رہا، حضور کے سینے پر بیٹھتا رہا، جس کی تربیت آپ نے خود کی، اگر وہی ظلم اور جبر سے مفاہمت کر لیتے تو سوچئے تو صحیح کہ کیا قیامت تک پھر کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھا پاتا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص تیرے جیسے سے بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے مقام بیضہ پر ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے سے آپ کا فلسفہ شہادت سورج کی طرح واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو پہچانتے ہو مجھے، میں کون ہوں؟ میرے جد امجد کون ہے؟ میری والدہ کون ہے؟ کوفے والوں نے جواب دیا، آپ حسین بن علی المرتضیٰ ہیں، آپ کے جد امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور والدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سب کچھ جانتے ہو تو ہم سے پانی روکنے اور ہمارا خون بہانے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہوگا کہ میں اور میرے جانثار اور میرے جد امجد حوض کوثر کے ساقی ہوں گے۔ میرے جد امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان سے وابستہ رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطاعت۔ قسم باخدا ہم حضور کی وہی عزت اور وہی اہل بیت ہیں جن سے وابستگی سبیل ہدایت اور راہ نجات ہے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ہر اس مغرور طاقت سے اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں جس کا یوم حساب پر ایمان ہی نہ ہو۔ دوستو، امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یزیدیوں، اگر میں نے کربلا کے صحراؤں میں شہزادوں کی شہادت کے بعد یزید کی بیعت کر لینی تھی تو مدینے سے کیوں چلا آیا؟ ان شہزادوں کی قربانیاں کیوں پیش کی؟ ہم خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے مگر یزید جیسے فاسق کی بیعت نہیں کریں گے۔ کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھے، آپ کے سامنے سب کچھ آیا تھا، مگر آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جبر، ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے سامنے کوئی تو نمونہ ہو، میری زندگی آنے والوں کے لیے نمونہ بن جائے کہ مفاہمت جبر سے نہیں کی جاتی، ظلم کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اس سے صلح نہیں کی جاتی۔ آپ نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے سے بہتر اپنا سر تن سے جدا کروانا سمجھا۔ آپ نے کربلا میں اپنا سب کچھ لوٹا دیا مگر ظلم کے آگے جھکے نہیں، اور یہی فلسفہ شہادت ہے۔ حضرت امام حسین کا یہی پیغام تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کبھی زیادتیاں برداشت نہ کرو، ظلم سہنے والا بھی ظلم میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم ان کی دی گئی قربانیوں کی قدر کریں اور اپنا رخ سیدھے راستے کی طرف رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔